ہر دفعہ کوشش کے باوجود میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے گاہے بگاہے کوئی ملتی رہوں، کوئی بات کرتی رہوں، کیونکہ آپ ہی ہماری آنکھیں اور کان ہیں۔ جس چیز کا پتہ آپ کو چلتا ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں چل سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر خبر پہ آپ کی نظر ہوتی ہے۔ اور مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی چیز جہاں بہتری کی گنجائش ہے، جہاں ہم غلط ہیں، کوئی کوتاہی ہمارے سے ہوئی ہے، ایڈمنسٹریشن سے ہوئی ہے، حکومت سے ہوئی ہے، تو ہم اس کی آپ نشاندہی کریں اور اس میں بہتری کریں۔ اللہ کی مہربانی سے کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ آج کا جو میرا مین فوکس ہے نا، وہ ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ کہ میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرا دل تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ آباد میں الحمدللہ پاکستان کی طرح، پورے پنجاب کی طرح جو بہتری ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ پورے پنجاب میں ہیں، لیکن میری جو تھوڑی سی ذاتی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے فیز میں ہو جائے، اور جتنا کوئی میکسیمم ہم اس سے لے سکیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے میں نے، اور یہ اس کا اظہار میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے بھی کیا ہے کہ جب میں نے 2008 میں الیکشن لڑا تو اس وقت ظاہر ہے تو میں روایتی سیاستدان نہیں تھی، میرا تعلق سیاسی خاندان سے تھا، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ میں حافظ آباد کو، شہر میں ہم آتے بھی بہت کم تھے، حافظ آباد سٹی میں کم آتے تھے، باہر سے اسکول کالج گئے اور چلے گئے، لیکن جب میں آئی اور میں نے اس کا حال دیکھا تو میرا اتنا دل کرتا تھا کہ میں اس کو کچھ اس طرح کا بناؤں جس طرح کا کمپیریٹیولی بڑے شہر ہوتے ہیں۔ کوشش کی، وقتاً فوقتاً جو ہو سکا وہ کیا، لیکن اس دفعہ مطلب مریم نواز صاحبہ نے وہ کر دکھایا جو میرا نہیں، آپ سب کا اور تمام حافظ آباد کا خواب تھی۔ اللہ کی مہربانی سے جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، میں ایک اور عرض کروں، آپ لوگ بھی اب میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میاں جی کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق صرف آپ لوگوں کا نہیں، آپ کے بزرگوں کا بھی ہے۔ آج کے دور میں گھر میں کوئی کیا کھاتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے، بہت زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں اتنی بے بنیاد کے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں ہر کوٹ پہ، ہر وی لاگ پہ رسپونڈ کروں، کیونکہ میری زندگی میں اور اتنے کام ہیں۔ میری کوشش اب یہی ہوگی کہ اسی طرح آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی بھی جواب ہو، آپ کو بھی میں کہوں گی کہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو اب کریں۔ ایک تو جو ہماری کارکردگی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، اور دوسرا جو مخالفت سے چیزیں آ رہی ہیں اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، بدقسمتی سے سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، ایک میں تو بہتان کہوں گی یا جھوٹ کہوں گی، اس کا ایک سیلاب آ گیا، اور ہم ہر چیز بغیر دیکھے آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور میں بھی اس کا ہر چیز کا جو بھی ہوتا ہے جواب نہیں دیتی۔ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ 15 دن نہ صحیح مہینے میں ایک دفعہ ہم ملیں گے، ہم بات کریں گے، آپ بھی مجھے بتائیے گا، میں بھی آپ کو بتاؤں گی، اور آپ دونوں گروپوں کا شکریہ۔ تھوڑی سی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں بات یہ کرتی ہوں کہ حافظ آباد میں اس وقت اربوں کے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے، جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے حافظ آباد میں واسا نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تھوڑی انکنوینئنس ہے، 26 فٹ گہرائی میں جا کے وہ لوگ پائپ ڈال رہے ہیں، اور جو پانی کا لیول ہے وہ بہت اوپر ہے، اس کے لیے ان کو اور تگو کرنی پڑتی ہے۔ جو گھوڑا چوک سرگودا روڈ پہ ہمارا ہے، اس میں 3 یا 4 پائپ ایک وقت میں ڈلتے ہیں۔ میں نے جتنی میٹنگز اس پہ لی ہیں نا، شاید ہی ستھرا پنجاب اور اس پہ کسی اور پہ لی ہیں، تمام انتظامیہ، تمام کنسلٹنٹس ان کے سر پہ ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی بنی کی روڈ اور ہاؤسنگ کالونی والا جو ہے، یہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ ادروائز میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ سیلاب اور بارشوں کے موسم سے پہلے جولائی اگست سے مجھے کوئی کھڈا حافظ آباد میں نہیں چاہیے۔ ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔
موسٹ کرٹیکل اور نارمل. اور مجھے آج بڑا خوشی سے کہنا پڑ رہا ہے یہاں حسن ٹاؤن اور مبارک کالونی اور بہاولپورہ کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ان علاقوں کو سوکھا ہوا دیکھا ہے. اور 2.5 گھنٹے کی لگاتار بارش ہوئی ہے موسلادھار, اور 1 گھنٹے کے اندر ان گلیوں میں پانی نہیں تھا. یہاں سجاد بیٹھے, عبدالجبار انصاری صاحب بیٹھے ہیں کہ مسجد نہیں جا سکتے تھے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم آپ لوگ تنقید تو کرتے ہیں لیکن تعریف میں بھی نا کنجوسی نہ کیا کریں. میری نہیں ہے تعریف, جو اچھا کام ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور واسا کے بننے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسے بھی چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی نکاسی کا تھا. 1-2 گلے ابھی بھی ہیں ہمارے. یہ پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پنڈی بھٹیاں میں الحمدللہ اس کا پہلے فیز میں آنا میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خوش قسمتی تھی, کیونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کئی پہلے فیز میں نہیں آئے. سو ادھر بھی لوکل گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور پنڈی بھٹیاں کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ بدلے گا. اب ہم آ جائیں تھوڑا سا ہیلتھ کی طرف. اس وقت میں آج سارے کاغذات ساتھ لے کے آئی ہوں, اور اس لیے لے کے آئی ہوں کہ جو چیز میں اس وقت آپ کو دوں گی نا, اللہ کی مہربانی سے آپ وہ چیک کریں, اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ مجھے بے شک, میں بھی اور انتظام مطلب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہم ذمہ وار ہیں. اگر میں کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو وہ بالکل نہیں ہوا. جب آپ کو کام نہ کرنے کی عادت ہو نا تو چیزیں بڑی ٹھہر کے ٹھیک ہوتی ہیں. اس وقت آپ کے پورے جو BHU تھے جن کو ہم مریم نواز ہیلتھ کلینک کہہ رہے ہیں وہ ریویمپ ہو رہے ہیں, اور یہ میرے پاس ایک کی تصویر ہے, اور آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کولو تارڑ جتنے ہمارے اس وقت RHCs ہیں ان ساروں میں سے 4 مکمل ہو گئے ہیں, 2 میں کام ہو رہا ہے, اور ٹوٹل 7 تھے جن میں 2 کالے کی اور رسول پور والا جو ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ نئے تھے. باقی سب میں کام ہو رہا ہے. کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر, اب کچھ رہ گئے ہیں. باقی BHU شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو اب مریم نواز ہیلتھ کلینک کہتے ہیں. 100% پورے ضلع کے ریویمپ ہو رہے ہیں اور آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں. آپ لوگ وہاں جا کے دیکھیں ان کی OPD کتنی ہے, وہاں پہ سرجریز کتنی, اور مطلب جو نارمل ڈیلیوریز ہیں وہاں پہ فیملی پلاننگ کا کام کیا ہو رہا ہے. میں اس پریزنٹیشن سے پہلے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ میں ایک ضلع کی لے کے آئی ہوں, بالخصوص حافظ آباد کی. آپ ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ کام کس طرح ہو رہا ہے. اور ہماری اس کے بعد 5 ڈسپینسریاں ہیں, ان 5 ڈسپینسریز پہ بھی ریویمپنگ شروع ہو گئی ہے. اور اس میں یہ کاپیز ہیں, آپ بھی لیں اور دیکھیں کہ اگر اس میں اللہ کی مہربانی سے, اور خوشی بھی لگو تاج تھا. ہاں, یہ سارا جو کام یہ ہو رہا ہے. اب میں آ جاؤں, آج MPA صاحب نے بڑا اچھا ہوا میری پریس کانفرنس سے پہلے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کسان کو فلڈ میں پیسے نہیں ملے. میرے بھائی آئیں, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم عوامی نمائندے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کی ایک سینسٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اسمبلی کے فلور پہ جو بات کرتے ہیں نہ اس پہ کوئی پکڑ سکتا ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنی غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں. لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جن کو اپنے زرعی اراضی کا ملا, جن کے گھر ٹوٹے ہیں, جن کی دیواریں ٹوٹی ہیں. کرائیٹیریا تھا اور وہ پٹواریوں نے یا ہمارے لوگوں نے نہیں ان کا سروے کیا. نئے بچے بھرتی کیے گئے جنہوں نے سروے کیا. میں بالکل مانتی ہوں کہ کیا دکھا ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہیں ہوئے, جن کے جانور ڈوبے ان کو پیسے ملے. اللہ نہ کرے جن کے 4-5 ڈیتھس ہوئی, جانی نقصان ہوا, بارشوں کا بھی جب کلاؤڈ برسٹ ہوا ان کو پیسے ملے. مطلب آپ باتیں کیا کرتے ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں کہ پاسکو سے یہاں سے باردانہ چوری کیا, FIR ہوئی, ان سے لی, اور وہاں جا کے ممبر قومی اسمبلی نے فلور پہ کہا جی باردانہ نہیں مل رہا. مطلب چور نو آنکھوں لگ کسائی نو آنکھ لگنا پہ, اور وہ بیچارے سارے میرے پاس آئے جی ہم نے تو ان کو دیا. میں کہ تہاڈا بھی یہ علاج ہے. اب اگلی بات انہوں نے کہی
انہوں نے کہا جناب کنسلٹنٹ کوئی نہیں ہے, BHQ میں جونیئر ڈاکٹر ہے. میں لسٹ لے کے آئی ہوں, اس وقت 42 کنسلٹنٹ حافظ آباد میں موجود ہیں. 10 ویکینسیاں ہیں, ایک کی لسٹ میرے پاس ہے, اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو. یہاں پہ ہارٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں, یہاں پہ وہ تھا ہاسپٹل شہنشاہ صاحب کے زمانے میں تعمیر و ترقی کے, کہ یہاں دل کا علاج نہیں ہوتا تھا, یہاں پہ کسی کی NGO نہیں ہو سکتی تھی, ECG نہیں ہو سکتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایون ICU میں بھی وینٹیلیٹر بھی ہے. میں بالکل مانتی ہوں کہ جتنے ہمارے ضلع میں ہے کیپیسٹی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اور ایک اور خوشخبری بھی آپ کو دے دوں, انشاءاللہ 3 مہینے بعد یہاں پہ کیتھ لیب بھی بنے گی. ہماری اینجیوپلاسٹی اور اینجیوگرافی ادھر ہی ہوا کرے گی. وہ جو BHQ ہے اونٹ میں زیرے کے برابر, اگلی دفعہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جب یہ پروجیکٹ ہوا, میں اس میں نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتی, کہ احسن صاحب کے ساتھ پوری بات ہوئی, جگہ آئیڈینٹیفائی ہوئی. اصل میں ہم بھی نا میرا خیال ہے شور کم بتاتے ہیں اور پروپیگنڈا کم کرتے ہیں. کروڑوں روپے ریلیز ہوئے جو یہ کہتے ہیں. یونیورسٹی کا بھی انشاءاللہ چارٹر ہونے والا ہے. اس یونیورسٹی کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست کا ایک اپوزیشن میں جلسہ ہم نے کروایا تھا, محمد بخش تارڑ صاحب نے. احسن اقبال صاحب آئے. یہ پوری جو روڈ ہے نا جو کوٹ سرور والی ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور پنجاب کا اکٹھا, اور یونیورسٹی بھی. میں نے ان کو فنڈز کے لیے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے فنڈز جو سڑک پہ وہ دے دیے ہیں, وہ جب میں انفراسٹرکچر پہ آؤں گی پھر میں بات کروں گی. آپ کے ضلع میں 10 سے زیادہ موبائل وینز چل رہی ہیں. انڈس ہاسپٹل کی ایک بڑی وین ہے, TB کے لیے ایک الگ وین ہے. اس کے علاوہ آپ کے ایک پیشنٹ کا ہے, دوائیوں کا مسئلہ آیا تھا, آج کل دوائیوں کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے اور وہاں پہ دوائیاں مل رہی ہیں. اگر کسی کو اکا دکا کو نہیں ملتی تو اس کے لیے ظاہر ہے ٹینڈرنگ ہے. پھر جو ہمارے لوگ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کوشش یہ کی ہے کہ ہر طرح کے مافیے کو وہاں سے ختم کیا جائے. ہمارے پاس ایک کی ڈیٹیل ہے. اور آج میں ہیلتھ والوں کا ایک نمبر بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں جو کہ ان کی ہیلپ لائن ہے. وہ لینڈ لائن نمبر ہے جہاں پہ بندہ موجود ہوتا ہے CO کے آفس میں. اور میں نے ایک بات تمام محکموں کو کہی ہے کہ حافظ آباد کے جتنے بھی یہ ہیلپ لائنز ہیں نا, خواہ وہ TMA کی ہے, ہیلتھ کی ہے, پولیس والوں کی ہے, ایک ادھر کچھ تو کالز ہیں نا جو آپ کرتے ہیں, بٹ اگر اس علاقے میں بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے وہ کریں تو وہ رسپونڈ کریں. انشاءاللہ اس کو ہم مزید ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. اب آ جاؤں میں ایجوکیشن کی طرف. جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ادارے بہتر ہوئے. آپ کو یاد ہے کہ جب انٹرم سیٹ اپ حمزہ صاحب کا ہوا تو 100 سے زیادہ اساتذہ کی اریٹک پوسٹنگ تھی, ان کے عارضی تبادلے تھے, اسکولوں کے اسکول خالی ہو گئے. میں صرف ایک سوال آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ جب 2018 میں ہماری حکومت گئی کتنے اسکول پرائیویٹ تھے؟ پیس کے پاس کتنے اسکول تھے؟ جب ہم واپس آئے ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں اسکول آؤٹ سورس کرنے پڑے کیونکہ وہ اسکول خالی تھے, وہاں بچے نہیں تھے, وہاں استاد نہیں تھا. کہنا بڑا آسان ہے کہ جی بڑے کام ہوتے سن ساڈے. نہ کسی نے یہ دیکھا کہ سنگل ٹیچر ہے, نہ کسی نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے. مسنگ فیسلٹی 111 کمرے ہم نے بنائے ہیں, 149 ٹوائلٹ بلاکس بنے ہیں, 72 باؤنڈری والز بنی ہیں. فلڈ افیکٹڈ کچھ رہ گئے ہیں, کچھ کا سارا کام ہو گیا. اور کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ کسی کو سفارش کی بنیاد پہ, یہاں پہ ہم نے اتنے انٹرنز رکھے ہیں اسکولوں میں, آپ کسی ایک بچے سے پوچھیں کہ اس کو سفارش کی بیس پہ ملا, اس کا میٹرک کا ریزلٹ, اس کا FA کا ریزلٹ, اس کا MA کا, وہ کمپیوٹرائز ہوا ہے اور کمپیوٹر نے جنریٹ کر کے اس کی میرٹ لسٹ بنائی ہے. اسی طرح ہم نے ایجوکیٹر بھرتی کیے. یہاں پہ ہاسپٹل میں ہر جگہ پہ اتنے سفارشی تھے کہ جن کو صفائی میں بھرتی کیا اور وہ کام بھی نہیں کرتے تھے.
سو یہ باتیں، میں بھی سیاستدان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ جو لوگ مجھے ووٹ دیں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، سفارش سے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے بعد یہ بھی لسٹ میں ایجوکیشن کی آپ کو دوں گی، 5-6 اسکول ہمارے ایلیمنٹری سے ہائی اسکول ہوئے ہیں، پرائمری سے ایلیمنٹری ہوئے ہیں، اور وہ تعداد دیکھ کے کی ہے. سکھے کی کالج لڑکیوں کا بنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بہتری ہوگی. اور جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں 21، مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہائی اسکول میں آئی ٹی لیب بنی تھی اور اوپر سولر پینل شہباز صاحب نے لگوائے تھے. ان کا ایسا بیڑا غرق ہوا کہ جب ہم واپس آئے تو آئی ٹی کی ٹیچرز بھرتی کی، کوئی غائب سا. اس بی ایچ کیو سے ڈینٹل چیئر چوری ہو گئی. ویسے تسی بھی میں کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، ہم قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کر لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اس وقت جو حالات تھے وہ کبھی کسی نے، مجھے نہیں پتا آپ نے کی ہوگی. یہ میں مانتی ہوں کہ حکومت پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن جیڑی انی پئی سی اس وقت ان بھی تو کوئی گل چا کر رہا. اچھا یہ بھی جی پورا جو ایجوکیشن کا ہمارا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی. اب آ جائیں ہم انفراسٹرکچر پر. 200 کلومیٹر سڑکیں ہماری بن چکی ہیں اور 200 کلومیٹر انٹر ڈسٹرکٹ بن چکی ہیں. آپ کے سامنے علی پور روڈ ہے، جگاں والا روڈ ہے، خان کا ڈوگرا روڈ ہے، سرگودا لاہور سرگودا روڈ ہے، پنڈی بھٹیاں. سکھے کی جہاں پھاٹک تھا وہاں سے گزرا نہیں جاتا تھا، اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. اور کوئی ہمارے ضلع کی ایسی سڑک نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے کہ جب آپ باہر سے آئیں آپ یقین کریں کہ 2-3 دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ لوگوں کو باہر سے آنا پڑے. ہر بندے نے مجھے یہ کہا. اس کے علاوہ لنک روڈ ہیں، یہ فلائی اوور ہے. مطلب میں اس دن، آپ مجھے بتائیں 80 کروڑ روپیہ اس فلائی اوور کا مریم نواز صاحبہ آئیں، ہم نے دیا ان کو، وہ بنا، انہوں نے بیچ میں سے کچھ پیسے گجرا والے کو دے دیے، ایک چیز. اور اس کے بعد جب میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا میرا وعدہ ہے کہ یہ کمپلیٹ ہوگا. وہ اللہ کی مہربانی سے پل کمپلیٹ ہوا، اس پہ لائٹیں لگی. آج آپ دیکھیں کہ وہ لاہور کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے پیج پہ لگا دیا کہ یہ پل ہم نے بنوایا. اب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے. 3 ہمارے مین فلڈ کی ایریاز کی سڑکیں ہیں جو کہ اپروو ہو گئی ہیں. اے ڈی پی میں ہماری 4-5 سڑکیں آئی ہیں. اب جو میری پریورٹی ہے وہ ہے یہ جو ایسٹرن بائی پاس ہے نا ہمارا، اس کا جو رہ گیا وہ بھی ہم نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ہماری جو سڑک ہے وہ ہے حافظ آباد سے نوشہرہ بٹنا، یہ 1.5 کلومیٹر رہ گئی. انشاءاللہ اگلے اے ڈی پی میں ہم اس کو شامل کریں گے. اور باقی یہ بہت زیادہ ہیں جن کا میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گی، میں فردن ان کا کیا بتاؤں. پنڈی بھٹیاں میں ایم پی اے نے بھی گھوٹا عظمت والی کوٹ سرور والی سڑک دی ہے. میاں شاہد حسین بھٹی نے بھی کافی کلومیٹر دیے ہیں. ونگوں والی سڑک یہ پتہ ہے آپ کو کہ کتنی ٹوٹی ہوئی تھی. اچھا ایک اور میں نے دیکھا کہ جب کام ہونے شروع ہوتے ہیں نا تو پھر لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی ہماری رہ گئی ہے، ہماری. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جب ہمارا ٹینیور ختم ہوگا نا تو کوئی چیز رہ نہیں جائے گی. انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو بہتری آ رہی ہے آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں. اب میں آؤں گی یونیورسٹی کی طرف. دیکھیں یونیورسٹی کے حوالے سے چارٹر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ دنوں میں کیبنٹ کمیٹی سے اپروو ہو گیا، لا سے ہو گیا، اور میری بات ہوئی ہے اس انشاءاللہ مالی سال میں ہماری کوشش ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو، اور اس کے کم از کم جتنے ڈسپلنز ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. میں ایک اور خوشخبری بھی دے دوں، ابھی انفراسٹرکچر کی بات ہوئی ہے، اگلے مہینے حافظ آباد میں گرین بسز بھی آ رہی ہیں. اور اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو آپ کو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی میں ایک اور خوشخبری بھی آپ کو دے دوں
کہ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے مئی کے مہینے میں حافظ آباد میں گرین بسز بھی آ رہی ہیں. ان کا چارجنگ سٹیشن تیار ہو گیا. کل میں نے سی ایم سے ڈی سی سے میٹنگ کی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مہربانی سے وہ بھی آپ کو اس ضلع میں چلتی پھرتی نظر آئیں گی. ایک اور خوشخبری بھی ہے, مڈ وائفری کا جو سکول اور کالج ہے نا وہ بھی حافظ آباد میں اپروو ہو گیا. وہ بھی اگلے مہینے میں انشاءاللہ کلاسز ہوں گی. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیٹیں ہمیں ملیں گی نا وہ 100% امپلائمنٹ ہوگا. جو ہماری 100-125 بچی اس میں داخلہ لے گی اس کا کرائیٹیریا میٹرک میں سائنس ہے. یہ 2 سالہ کورس ہوگا لیکن 1 سال کے بعد ان کو جاب مل جائے گی. سو جو ایڈمیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی نوکری پکی. ہمیں جو LHW یا LHVs اس وقت گورنمنٹ بھرتی کر رہی ہے نا اس میں کل میری سیکرٹری سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس کو کہا ہے کہ حافظ آباد میں پہلے ہمیں کر کے ہمیں آپ کا کچھ نہیں چاہیے, ہمارے پاس کمرے بھی ہیں, ہمارے پاس فیکلٹی بھی ہے اور ان بچیوں کو گورنمنٹ سٹائپنڈ بھی دے گی. سو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک روزگار ہماری بچیوں کو ملے گا. اور 20,000 گھرانے پہ ایک وہ لڑکی ہوگی, پہلے 25 تھا. سو 100% ہماری یونیورسل ہیلتھ کوریج ہوگی. کوئی گھر حافظ آباد کا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں وہ وزٹ نہیں کرے گی. اس سے کیا ہوگا, آپ کی روٹین ایمونائزیشن بہتر ہوگی, ہماری جو بچیاں ماں بننے والے ہیں ان کا خیال بہتر, کیونکہ ہم نکلتے نہیں نا, آپ کی فیملی پلاننگ بہتر ہوگی. اور اس وقت ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں ہم جو ہر کوئی LHW کر رہی ہے پورے خاندان کا, ان کی عمر کیا ہے, بزرگ کتنے ہیں, بچے کتنے ہیں, بیماریاں کتنی ہیں. سو ہمیں اپنا ڈیزیز برڈن کا بھی پتہ چلے گا. وہ کام کر رہے ہیں جو پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوئے. انشاءاللہ اس مہینے تک ہمیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس کریڈیبل ڈیٹا ہوگا تو کوئی بھی انیشیٹو ہوگا, کوئی بھی کام کرنا آسان ہوگا. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ضلع میں شوگر کے مریض کتنے ہیں, ہائپر ٹینشن کے کتنے ہیں, انیمک کتنے ہیں, حاملہ عورتیں کتنی ہیں. سو جب ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو ہم کریں گے نا ایڈریس تو آپ دیکھیے گا اللہ کی مہربانی سے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. لا اینڈ آرڈر میرا خیال ہے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور آپ یہ سوچیں کہ سب سے جو, اور یہ ہر دور میں ہوا ہے, جب بھی ہماری حکومت آتی تھی چیزیں بہتر ہوتی تھیں. یہ جو بڑے بڑے نام تھے, جو بڑے بڑے ڈان تھے اس ضلع کے, وہ کیسے ڈان بنے؟ کبھی بھی کوئی شخص اتنا بڑا مجرم نہیں بن سکتا جب تک اس کو کوئی چھتر چھایا نصیب نہ ہو. وہ اداروں کی طرف سے ہو, وہ سیاستدانوں کی طرف سے ہو, وہ سرمایہ داروں کی طرف سے ہو. کوئی بچہ پیدا ہوتے ساتھ اس طرح نہیں بن جاتا کہ دنیا اس سے خوف کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا کہ اس بارے میں 0 ٹالرنس رہا. اور آج یہ جو دھندیں گزر کے گئی ہیں نا اس میں ایک وقوع نہیں ہوا. میرے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہے کہ باجی ایسی شام تو پیچھے نکل دے نہیں سا. سو وارداتیں کم ہوئی. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں 100% تو میں نہیں کہوں گی, چیزیں بہتر ہوئیں. اور میں بالکل اس میں جو انتظامیہ کا کردار ہے, جو ہماری ایڈمنسٹریشن کا کردار ہے, اور آبویسلی ناٹ لاسٹ بٹ لیسٹ چیف منسٹر پنجاب. سو یہ ادارے CCD بنا, ادروائز بھی چیزیں بہتر ہوئیں. مجھے لگتا ہے CCD کی وجہ سے ہماری پولیس کو بھی کچھ ایکٹیو ہو گئی اور اللہ کی مہربانی سے چیزیں بہت بہتر ہو گئی. اب پتہ نہیں یہاں بھی وہ ایپ ہے کہ نہیں کہ جو گھر بیٹھے آپ اپنی چیزیں اپنی فردیں نکال سکتے ہیں. اور باقی وہ الگ بات ہے کہ آگے پہ اگر سٹے ہے. سو یہ وہ ساری سہولتیں ہیں. ایک آپ کے حوالے سے میری اور بھی گزارش ہوگی کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے. آپ جتنا ٹیکنالوجی کے قریب ہوتے ہیں نا اتنی آپ بہتری کر سکتے ہیں. اپنا گھر کے حوالے سے کتنے لوگوں کو اسکیم ملی. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, جتنا کام ہو رہا ہے, آج اگر میں حافظ آباد میں نکلوں نا تو ہر گلی میں کوئی ایک نہ ایک 4-5 لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے بینیفیشری ہوں گے. کسی کو یوتھ میں لون ملا ہے, کسی کو لیپ ٹاپ ملا ہے,
کسی کو گھر بنانے کے لیے پیسے ملے ہیں، ہمت کارڈ ملا ہے معذوروں کو، اس کے بعد یہ مائنورٹی ہماری بیٹھی ہے، ڈبل کر دیا ان کے ایسٹر پہ اور کرسمس پہ. اور میں نے ایک دعویٰ میں کرتی ہوں اور آپ بھی مجھے کہیں، اس سارے میں کہیں نون، میم، کاف، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی آپ کو نظر آئی ہے؟ کوئی بائفرکیشن ہے کہ حکومتی لوگوں کو مل رہی ہے اور باقیوں کو نہیں مل رہی؟ اکراس دی بورڈ ہر کسی کو مل رہا ہے. اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ ڈیزرونگ ہیں تو میں یہ چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کمپیوٹر میں آپ کے قوائف صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے بعد بیلٹنگ ہے، اور جو ہمارا حصہ ہے زراعت کے حوالے سے میں یہ کہوں گی، اس پہ بھی بڑی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. اس میں بھی آج ایم پی اے نے کہا ہے کسانوں کو کچھ نہیں ملا اور اب ژالہ باری ہے. دیکھیں یہ قدرتی آفات انسان کے بس میں نہیں ہے. میاں جی کہتے ہوتے تھے کہ کسان کا 12 مہینے منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور جو موسمی حالات بدل رہے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. آج بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ مارکیٹ میں قیمت گندم کی 3200-3300 ہے. یہاں پہ سینٹر کھل رہا ہے، گرین پاکستان کو ضلع حافظ آباد ملا ہے. مجھے پتا چلا کہ ان کا ایک سینٹر وہ کھول رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ کم از کم ہمارے زیادہ سے زیادہ سینٹر کھلے تاکہ کسانوں کو آسانی ہو اور اوپر نیچے کسان پسائے. لیکن انشاءاللہ تعالی جھاڑ جو کام ہوا ہے، ژالہ باری ہے، وہ ایک الگ ہے. اور شاید گندم کی کوالٹی بھی وہ ہو، لیکن گورنمنٹ جتنا میکسیمم ہو سکے وہ کرے گی. ڈیزل کی قیمت کی بھی مبارک ہو. اور ان حالات میں جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ نے کام کیا ہے نا، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انڈیا میں اور باقی ممالک میں کیا حالات تھے. آسٹریلیا نے اپنے 50% پیٹرول پمپ بند کر دیے. ان کے گروسری سٹور پہ سوائے ڈبل روٹی اور انڈے کے کچھ نہیں ملتا تھا. جس رات پاکستان کی وفاقی حکومت نے 55 روپے قیمت بڑھائی، اگر وہ قیمت نہ بڑھتی تو یہاں بھی وہی حال ہو جاتا. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے بہت بڑا حصہ اس سبسڈی میں ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ڈیولپمنٹل پروگرام وہ کام نہیں ہوں گے اور ان پہ اسی طرح کام ہوگا. ایک اور خوشخبری ہمارے ضلع سے اس وقت 5 مثالی گاؤں آ چکے ہیں. اس میں چک بھٹی ہے، مصطفیٰ آباد ہے، اس کے بعد ٹالی گرایا ہے، پولو تارڑ ہے، ونی کی تارڑ ہے، لال کے جھیرن کے ہے، بھون کلاں ہے، جی 6 گاؤں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے فیز میں ہے. بھون کلاں احسن بھون صاحب کی مہربانی ہے، اور ونی کی تارڑ میں اعظم نذیر صاحب نے کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اگلے فیز میں ہم اور 6 گاؤں لے کے آئیں گے. اور ان گاؤں میں ہماری میکسیمم کوشش ہے کہ جو وہاں کی ضرورت ہے وہ ہم مینلی نکاسی ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، ہم اس کو کریں. پریشر میرے پہ بہت آ رہا ہے جب کوئی کام شروع ہوتا ہے. اب آخر میں ستھرا پنجاب کی بات کروں گی. دیکھیں ماضی میں بھی کام ہوتا تھا، ہماری میونسپیلٹی والے بھی کام کرتے تھے، لیکن اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے جس پروگرام کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے نا، وہ ستھرا پنجاب ہے. پھر ہماری اب عید الاضحیٰ آنے والی ہے. آپ کو پچھلی بڑی عید یاد ہے نا؟ یہ وہ تھی کہ ہفتہ ہفتہ آپ سے گزرا نہیں جاتا تھا. اتنی علائشیں پڑی ہوتی تھی، تفن پھیلا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں گلی میں کبھی فاتحہ کہنے جاتی، کوئی خالی پلاٹ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس پہ گند نہ ہو، جس پہ اوجری نہ ہو، مطلب آنٹیں نہ پڑی ہو. جس طریقے سے کام ہوا. اور آپ یہ دیکھیں، مجھے اگلے دن کوئی بتا رہا تھا کہ ہم نے اسیس نہیں کیا کہ اس صفائی کی وجہ سے ایک تو ہم زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، ادروائز بھی جو ماحول ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیماری کتنی کم ہوئی. کوئی ممبر ہی شاید اتنی محنت کرتا ہو جتنا میں نے کیا ہے. میں گلیوں میں گئی ہوں، میں اروڑیوں پہ گئی ہوں، اور مجھے یہ پتا چلا کہ تھوڑا سا ڈپ آیا تھا. سڑکیں یہ لوگ صاف کرتے ہیں، گلیاں نہیں کرتے. اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ کی مجھے مدد چاہیے.
کمیونٹی کی مدد چاہیے. ہماری کلیکشن بھی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اتھارٹی بھی بن گئی ہے, اس میں اور بہتری آئے گی. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا اس وقت کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو صفائی کے بعد پرانی تصویریں لگا کے تو ان کو وائرل کیا جاتا تھا, اور جب لوگ اس جگہ پہ پہنچتے تھے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا. جو جی پی ایس کی لوکیشن ہے وہ بھی جعلی بنا کے شیئر کی جاتی تھی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا تو مقابلہ دو چیزوں سے ہے, ایک تو جو میں کر رہی ہوں وہ بتاؤں, اور دوسرا جو دوسرے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو ہم کاؤنٹر کریں. فلڈ میں بھی آپ نے یہی دیکھا, 2-3 دفعہ تو یہ ہوا کہ 2 لڑکے 2-3, اب ان کو پتا تھا, یہ ڈی سی نے بھی مجھے بتایا, اور جھوٹ, اور دیکھیں جی پانی آ گیا جی, یہ ہے مطلب نہ ہم سوئے ہیں نہ انتظامیہ سوئی ہے, آپ اس چیز کے شاید گواہ ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ ستھرا پنجاب آگے سے بہت بہتر کام کرے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے 1-2 اور بھی چیزیں ہیں جو ہم نئی ایڈ کر رہے ہیں, لاجسٹک بہتر کر رہے ہیں. نالیوں کو یہ جو واسطہ ایک دفعہ فلی آپریٹو آپ کا یہ پنجاب ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہوگا تو آپ دیکھے گا کہ چیزیں کس طرح بہتر ہوں گی. میں اب آپ کو آخر میں یہ کہوں گی, پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چند نہیں 2-3 لوگ ایسے ہیں جو لگاتار ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور ان کے جو وی لاگز ہیں وہ مسلم لیگ نون اور سائرہ افضل سے شروع ہوتے ہیں اور اسی پہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ ڈی سی کو کہتے ہیں شاباش ڈی سی صاحب, شاباش ڈی پی او صاحب. اس کے علاوہ بھی 1-2 ہیں, آپ یقین جانیں مجھے ایک کا پتہ ہے, مجھے ایک کا پتہ ہے, اس کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں, وہ منتھلیاں کہاں سے لیتے ہیں, ان کو کرانے والے کون ہیں. میں آج چیلنج کرتی ہوں کہ میں, میرا خاندان اس چیز میں, ہم لوگوں کا لوگ میرے بھائی, میں کہتی ہوں مجھے دے نہ ثبوت, اگر سائرہ افضل کاروائی نہ کرے تو پھر آپ مجھے پوچھیں نا. ہر چیز پہ الزام لگانا بہت آسان ہے, یہ کہنا کہ وہ کھا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایک بیانیہ بنایا گیا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کیا ہے, کیوں میاں نواز شریف کو چور کہا گیا, کیونکہ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو سکتی. 10-12 سال لگا کے ایک ایسا براشا گیا کہ جس سے اب یہ سمجھ نہیں آتی. اسی طرح یہ کہہ کے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ کے خلاف یہ کیمپین, یہ بیانیہ کیوں بنایا جاتا ہے, جب آپ اگلے کے کاموں سے خوف زدہ ہوتے ہیں, آپ اگلے کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے سائرہ افضل, اس کے بھتیجے, اس کے لوگ ہر گلی میں اور محلے میں موجود ہیں, مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں. سو اس سارے میں آپ کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے, خدا کے لیے مردار مت کھائیں, گدھ مت بنیں, مردہ گوشت کو مت نوچیں, وہ کام کریں کہ جو آپ کو زیب دیتا ہے. میں بہت پہلے FIA میں بھی کارروائی کر سکتی تھی, سائبر میں بھی کارروائی کر سکتی تھی, ایک سیاست.com, میں نے بڑا کچھ بھگتا ہے, نیب بھگتی ہے, سرگودے میں میرے فارم ہاؤس, ٹرکی میں میری فارماسوٹیکل. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے سرخرو کیا, میرے دامن پہ, میرے ضمیر پہ رتی برابر بوجھ نہیں ہے. میں ہاروں یا جیتوں, میں 10 دفعہ MLA حافظ آباد بنوں گی, میں وہی کروں گی جو میں نے آج تک کیا ہے, وہی میں آگے بھی کروں گی. کسی کام پہ نہ مجھے پچھتاوا ہے, کبھی کسی کا حق نہیں مارا, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. یہاں پہ شاید لوگ وہ زبان سمجھتے ہیں جو میں نے کبھی استعمال نہیں کی, لیکن بڑا کچھ بھگتا ہے. انشاءاللہ تعالی میں ان کو صرف ایک ہی بات کہوں گی, پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا, کرنا تے بھاگاں جے, جو کر سکتے ہو کرو, اللہ تعالیٰ اٹھتے رہے. اور
اس آیت کے ساتھ میں ختم کروں گی کہ کوئی جال حق و وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ وزیر، آپ نے بڑے اچھے بات، میں یہی کہوں گا کہ بہت دیر کی مہربان سے آپ نے بہرحال دیر آئے درست آئے گی، یہ پریس کانفرنس کا سلسلہ مسلسل ہونا چاہیے، ہر مہینے ضرور ایک کا پروگرام رکھا کریں۔ باقی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے 200 سے زیادہ انیشیٹو ہیں، 400 بہرحال ان میں تسلسل کی ضرورت ہے، بہت اچھا کام ہے، تسلسل کی ضرورت ہے۔ آپ نے آفت آباد کی صحافت کے حوالے سے الحمدللہ آفت آباد کے صحافیوں نے اور خاص طور پر جو ورکر صحافی ہیں ہر دور میں آواز بلند کی، حق کے ساتھ چلے، یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت ورکر صحافیوں کو آپ کو مخالف سمجھتی ہے، لیکن ہم نہیں، میں نے تو کبھی نہیں آپ کو مخالف سمجھا۔ حکومت جو ہے نا، آپ کی مہربانی اگر آپ نہیں سمجھتے تو میرا سوال جو ہے آج کا باقی آپ نے جو اسمبلی کے فلور پر گفتگو کی آپ کا بات کے حوالے سے، خاص طور پر ذمہ داروں کے حوالے سے، میں نے اپنے بلال کو بھی اسے اپریشیٹ کیا، بہت اچھا آپ نے اسٹیپ لیا۔ اب یہ ہے کہ اس پہ عملی طور پر اقدامات ہونے چاہیے، تو لیٹر ہے تاکہ ذمہ داروں کو سہولت ملنی چاہیے۔ تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ آفت آباد کا کل رقبہ جس میں گندم کاشت ہوئی 3,96,000 ایکڑ، جس میں اگر 25 من بھی ایوریج لگائی جائے تو یہ 99 لاکھ من بنتے ہیں، جو تقریباً 3,66,000 ٹن۔ تو آفت آباد میں خریداری ہو رہی ہے صرف 7,000 ٹن، تو یہ تقریباً 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے یہ 2,500 2,500 3,000 میں جائے گی۔ ذمہ دار بیچارہ جس کا پہلے ہی کچھ نہیں رہا تو کہا جائے، تو اس کے لیے جتنا ہو سکے ذمہ دار کی گندم جو ہے اس کے ایک تو مراکز میں زیادہ کیے جائے، ایک ہی مرکز ہے جس میں انہوں نے خرید لیا پورے ضلع میں، تو اس کے مراکز کی تعداد بڑھائی جائے اور جو ہے خریداری کے لیے لاکھوں کے حساب۔ چوہان صاحب، کبھی بھی 100% گورنمنٹ گندم حکومت نہیں خریدتی۔ دیکھیں، آپ کا آڑتی کا نظام ہے، آپ ذمہ دار آڑتی سے پیسے لیتا ہے، وہاں پہ اپنی جنس دیتا ہے۔ جب پاسکو کے پاس بھی ہمارا ضلع تھا نا، تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، ملوں والے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا نا قیمت کم تب ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ قیمت کا ریٹ جنس کا کام لگاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو مارکیٹ فورسز ہیں نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ اگر آج منڈی میں گندم کی قیمت 32 ہے نا، 3200 ہے جی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 2800 پہ لے گا؟ آپ کو بھی پتا ہے نا، سو پاسکو جب ایک ریٹ مقرر کرتی تھی تو انلیس اور انٹل کسی نے ادھار لیا ہے، کس کی جنس کمزور ہے تو وہ کم دیتی تھی۔ ہمارے میں اسی طرح ہے نا کہ جو ایڈوانس ٹھیکہ کئی لوگ لیتے ہیں وہ ذرا کم لیتے ہیں، جو وقت پہ لیتے ہیں ان کی وہ ہے۔ سو میری پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ گندم جو ہے نا وہ کسان کی جائے، لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پورے 3 لاکھ ہی لے گی، اور یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ دیکھیں، یہ پنجاب گورنمنٹ خود نہیں لے رہی، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ آپ کی منڈیوں میں بھی وہی قیمت رہے کہ جو ہے۔ اچھا جی، میں واسا کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آفت آباد کے اندر واسا کل تو شروع کیا، بڑا اچھا کام ہے، اسی سوال لے لیا، لیکن سوال کرنا بھی زیادہ آئے 100 والی۔ اچھا، آفت آباد کے جڑے علی پور روڈ ہے، بنی کے روڈ ہے، انہاں تے چھوٹے پیپ پائے جا رہے ہیں شہریت کے اندر اور ساڈے اندر بھی۔ یہ عوام ہے کہ یہ چھوٹے پانی کو تو بڑے نالے جڑے نے وہ پانی کھچ نہیں رہے، تو چھوٹے جڑے پائپ نے جڑے فٹ دے نے 1.5 فٹ دے نے، اس طرح ممکن ہے کہ ایک پانی کی بٹو صاحب تو سب دوسرا سوال بس آ جائے ٹھیک ٹھیک۔ ملا بھگت آ سکتا ہوں، میری رائش ملا بھگت ہے جتنے اور خاص طور پہ وہ ایریا جتنے چھپڑ ہے، کیونکہ ساڈا بچپن گزریا، میں انہوں بڑی اچھی طرح جاننا وا۔ چھپڑ کے اندر حالی بھی پانی کی کنڈیشن ہے کہ لوگوں کے مقامات کئی دفعہ اتنے احتجاج کرنے کی صورتحال بنی ہے۔ سارے دوست مسلم لیگی پہنچے نے موقع پہ، انہوں نے انہوں سمجھا بجا کے کسی نہ کسی طریقے انہوں نے گھر واپس لانا، لیکن بہت سارے گھر ٹکے بھی ان کے حوالے اگر چھپڑ کے حوالے بہتر کر لو۔ اچھا بٹو صاحب، بڑا چنگا کیتا تساں سوال کیتا ہے، گل ہوئی ہے۔ سائز دا پائپ بہت ساری چیزاں ایسا ہوندیاں نے کہ جہاں سانو اچھی ٹیکنیکل لوگ نہیں۔ نیس پاک تو بڑا کنسلٹنٹ کمپنی اصل پاکستان ہی کوئی نہیں، ایک پورا ادارہ ہے جہاں کہ تہاڈی کنسلٹنسی دے رہا ہے،
सड़कों वास्ते भी, ड्रेनेज वास्ते। सब तो बड़ा पाइप तुहाडा पैना घोड़े चौक का, तो